ڈاکٹر مصدق ملک آپ سے آغاز کروں گا. آج ایک اپڈیٹ یہ تھا، سوشل میڈیا پہ اس کی بہت چرچا ہے، رپورٹ کم ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے معاملات، جس طرح فوج کے معاملات سے رپورٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اس طرح سپریم کورٹ کے معاملات کو بھی رپورٹ کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. رپورٹ یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے ایک اعلیٰ ترین شخصیت نے، جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا کہ مجھے کہیں نوٹس ووٹس نہ آ جائے، انہوں نے کچھ یوٹیوبرز کو بلا کے ملاقات کی اور بیک گراؤنڈ ان سے انٹریکشن کیے. یہ میرے لیے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ایک نئی بگننگ مجھے لگتا ہے کہ ہوئی ہے آج، کہ سپریم کورٹ کا کوئی اعلیٰ ترین شخصیت، جو پاکستان کی طاقتور ترین شخصیت، کچھ یوٹیوبرز کو بلا کے اپنا موقف دے رہی ہوگی. میرے تو وہم و گمان میں ایسی چیز کبھی آج تک ہوئی نہیں. پاکستان کو ہم کدھر لے جا رہے ہیں؟ میں نہیں جانتا جی یہ بات صحیح ہے. یہ بات صحیح ہے جی، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر اس کے بعد یہ جو دیگر آپ نے اعتراضات، مختلف جج صاحبان کے کچھ فیصلے اور کچھ اعتراضات آپ نے سامنے رکھے ہیں، پھر آپ کو اس میں کیا تعجب کی بات ہے؟ آپ یہ سوچ لیجئے کہ جج پہلے سے ہی کہہ رہے ہیں کہ ججز کو جب وہ مقدمے میں بیٹھے ہوں تو جبہ پہنے ہوئے سیاستدان نہیں دکھنا چاہیے. آپ پہلے بھی یہ سن چکے ہیں ججز سے کہ وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیشین ان روپس، یہ انہوں نے جملہ استعمال کیا خود جج صاحب نے. جی، میں نے اس کی ٹرانسلیشن کر دی اردو میں. دوسرے یہ کہا گیا کہ کبھی بھی کسی جج کو یا عدالت کو ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ وہ کسی پارٹی کی سیاسی حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یہ بھی گفتگو وہاں پر ہوئی. یہ بھی گفتگو ہوئی وہاں پر کہ جب آپ کسی ایسے مقدمے کو سنتے ہیں جس پہ آپ کی جورسڈکشن نہ ہو تو یہ تقریباً ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے اوتھ یعنی جو آپ نے حلف لیا ہوا ہے اس سے آپ نے وائلیٹ کیا اپنا حلف. تو یہ گفتگو پہلے سے چل رہی ہے. پھر بس منت سماجت نہیں ہوئی، ورنہ تو گفتگو یہی ہوتی رہی کہ پلیز فل بینچ بنا دیں. ویسے تو ثواب دید ہے، جن نے بنانا ہے بینچ ان کی ثواب دید ہے، لیکن ایسی کانٹروورشل چیزیں جس میں پوری اب قوم جو نیا لا آپ پاس کر چکے ہیں اس کے بعد یہ ان کی ثواب دید نہیں ہے، یہی کنٹروورسی. جی مگر وہ دونوں، میں تو پہلے کی بات کر رہا ہوں کہ پہلے جب ججز یہ کہہ رہے تھے، یہ اظہار کر رہے تھے، آپ کے پروگرامز میں بھی یہ اظہار ہو رہا تھا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ ہے، ایک بنا دینا چاہیے. اب آپ دیکھیے کہ ایک جورسڈکشن ہے ہماری، یعنی ہمارا کیا کام ہے؟ ہمارا کام ہے آئین بنانا، آئین میں ترمیم کرنی اور قوانین بنانا، یہ ہمارا کام ہے. عدالت کا کیا کام ہے؟ عدالت کا کام ہے کہ اس کو انٹرپریٹ کرے جہاں پہ کچھ چیزیں کلیئر نہ ہوں. مثلاً جیسے پہلے یہ الیکشنز کے حوالے سے بات چلی کہ کیا ہوگا جب وفاق میں حکومت ہوں گے، تو کیا کیئر ٹیکر آئے گی صوبوں میں یا ہر طرف اگر علیحدہ علیحدہ انتخابات ہوں گے؟ تھوڑی سی تشریح کی ضرورت تھی، وہ تشریح تو کہیں نہیں ہوئی. لیکن باقی ہر معاملہ جو ہے جس میں یہ تمام جو گزارشات اور یہ تمام جو ججز، معزز جج صاحبان نے جو گفتگو فرمائی وہ سامنے آ گئی، مگر جو اصل معاملہ تھا اس کا کوئی سلوشن سامنے نہیں آیا. پھر جورسپروڈنس کو دیکھ لیں، یعنی ایک معاملے کی شکل دوسرے سے نہیں ملتی. ایک جج ایک دفعہ ایک فیصلہ ہو رہا ہے، دوسری مرتبہ ایک ایگزیکٹ اپوزٹ فیصلہ ہو رہا ہے. کون سی جورسپروڈنس، کس پریسیڈنٹ کی بات کریں گے؟ تو پھر آپ جب ان کے سلسلے جوڑتے ہیں تو مولوی تمیز الدین سے شروع ہو جائیں تو بھٹو صاحب کی پھانسی پہ آ جائیں، شہادت پہ آ جائیں، اور پھر اس کے بعد نواز شریف کا بیٹے سے نا تنخواہ لینے پہ نکالنے پہ آ جائیں، یا ان کی بٹیا کا کہ انہوں نے ان کے وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا تھا 7 سال سزا. یعنی کو خدا خوفی، یعنی وکیل نے ایک فونٹ ڈاؤن لوڈ کیا ایک تحریر کے لیے اور آپ کہہ رہے ہیں وہ اویلیبل تھا، لیکن کیونکہ وہ مائکروسافٹ کا حصہ اس وقت نہیں تھا، بیٹا ٹیسٹنگ میں تھا، تو 7 سال سزا. تو جب اس طرح کے کانٹراڈکٹری فیصلے سامنے آئیں گے تو پھر یعنی اعتماد اٹھ جائے گا. اور یہ جو آپ کو معاشرے میں نا امیدی نظر آتی ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اعتماد لوگوں کا گھٹ رہا ہے. اور کچھ ہم نے بھی، ہماری کچھ ایک سیاسی جماعت نے بالخصوص اس میں ایک خاص بڑا اہم رول ادا کیا، جس میں یعنی بے توقیری تو ایک بات تھی، انہوں نے فزیکلی کہا کہ شہداء کے مجسمے اٹھا کے پھینکو اور آگے لگا دو اور کور کمانڈر کا گھر جلا دو اور قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ اور اسلحہ چھین لو. یعنی یہ کیا ہو رہا ہے؟